بنا دے نیک مجھے نیک دے بنا یا رب۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اسلامی سال کے حساب سے 1436 سن ہجری رخصت ہو رہا ہے، اس کا آخری مہینہ ہے، اور 1437 سن ہجری کی آمد ہے۔ محرم الحرام اس کا پہلا مہینہ ہے۔ نیا سال محرم الحرام 1437 سن ہجری کی آمد ہونے والی ہے۔ اللہ تعالی آنے والے سال کو ہمارے لیے سلامتی اور عافیت کا ذریعہ بنائے۔ دنیا میں بھی دیکھا جاتا ہے کہ سال کے اختتام میں کاروباری لوگ اپنے کاروبار کا حساب کتاب لگاتے ہیں، اکاؤنٹیبلٹی کرتے ہیں۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی اپنے ان گزرے ہوئے ایام کی اکاؤنٹیبلٹی کریں۔ آخری ایام ہیں، بہتر ہے کہ ہم اپنے آخری ایام پر غور کریں کہ ہم نے پچھلا سال، یہ سال جو گزرا کیسے گزارا، اور اس طرح پوری زندگی کا اگر ہم اکاؤنٹیبلٹی کریں تو ہمیں پتہ چلے گا۔ بہت ضروری ہے، اور اسلام و دین ہمیں اکاؤنٹیبلٹی یا خود احتسابی کا درس دیتا ہے۔ میں آپ کو چند مدنی پھول اس معاملے میں عرض کرتا ہوں کہ ہمارے بزرگوں کی سوچ یہ اپنا حساب کتاب کرنے کی تھی۔ مثال کے طور پر حضرت سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، اے آدمی، تو ایام ہی کا مجموعہ ہے، جب ایک روز گزر جائے تو یوں سمجھ کہ تیری زندگی کا ایک حصہ بھی گزر گیا۔ نمبر ایک۔ اگر دوسری بات کی طرف چلیں تو امیر المومنین حضرت سیدنا مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم فرماتے ہیں، یہ ایام تمہاری زندگی کے صفحات ہیں، ان کو اچھے اعمال سے زینت بخشو۔ حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، روزانہ تمہاری عمر مسلسل کم ہوتی جا رہی ہے، تو پھر نیکیوں میں کیوں سستی کرتے ہو؟ ایک مرتبہ کسی نے عرض کی، یا امیر المومنین، یہ کام آپ کل پر مؤخر کر دیں، یعنی کل کر لیجئے گا۔ ارشاد فرمایا، میں روزانہ کا کام ایک دن میں بمشکل مکمل کر پاتا ہوں، اگر آج کا کام بھی کل کو چھوڑ دوں گا تو پھر 2 دن کا کام ایک دن میں کیوں کر سکوں گا۔ تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے، روزانہ صبح جب سورج طلوع ہوتا ہے تو اس وقت دن یہ اعلان کرتا ہے، اگر آج کوئی اچھا کام کرنا ہے تو کر لو، کہ آج کے بعد میں کبھی پلٹ کر نہیں آؤں گا۔ یہ مدنی پھول میں نے امیر علیہ سنت کے رسالے انمول ہیرے سے کچھ پڑھ کر آپ کو بیان کیے ہیں۔ تو ہم دیکھیں ہمارا یہ اسلامی سال جو ختم ہونے جا رہا ہے، ہمارے اس پورے سال کے اندر ہم نے کیا کیا؟ آیا آپ اس بات پر غور کرتے ہیں کہ ہم نے اس سال نیکیوں میں اضافہ کیا ہے، یا ہماری عادتیں بہتر ہوئی ہیں، ہماری برائیاں کم ہوئی ہیں، یا ہماری عادتیں اور بری ہوئی ہیں، فلمیں ڈراموں کی عادت اور بڑھی ہے، اور گناہوں کا سلسلہ اور بڑا ہے؟ ضرور غور کیجیے گا، کیونکہ موت سے پہلے زندگی کو غنیمت جاننا یہ حدیث پاک میں موجود ہے۔ اکاؤنٹیبلٹی کر لیجئے کہ ہم نے ایک دن مرنا ہے، اور مر کر اپنا حساب کتاب دینا ہے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اس سے پہلے کہ تمہارا حساب لیا جائے، اپنا حساب کر لو۔ وہ کمپنی جو اپنا حساب کتاب نہیں کرتی، وہ کمپنی بعض اوقات دیوالیہ ہو جاتی ہے۔ تو جو شخص اپنی اکاؤنٹیبلٹی نہیں کرتا، اپنا حساب کتاب نہیں کرتا، غور نہیں کرتا کہ کیا کھویا کیا پایا، اور اس کا تعلق نیکی اور بدی سے ہے۔ ہمارا رب تبارک و تعالی قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ۔ ترجمہ کنز الایمان، تو کیا یہ سمجھتے ہو کہ ہم نے تمہیں بیکار بنایا
اور تمہیں ہماری طرف پھرنا نہیں. یعنی خزان العرفان میں اس آیت مقدسہ کے تحت جو تفسیر ہے نا وہ سنیے کہ اور کیا تمہیں آخرت میں جزا کے لیے اٹھنا نہیں بلکہ تمہیں عبادت کے لیے پیدا کیا, تم پر عبادت لازم کریں اور آخرت میں تم ہماری طرف لوٹ کر آؤ تو تمہیں تمہارے اعمال کی جزا دیں. تو ہم غور کریں کہ ہم نے اس معاملے میں جو زندگی کا مقصد ہے کیا پایا. آئیے ان آخری ایام میں ہم اپنا حساب کتاب کریں اور اللہ کے حضور سچے دل سے توبہ کریں, سچے دل سے توبہ کریں کہ اللہ تعالی ہمارے اب تک کے سارے گناہوں کو معاف فرمائے اور ہم آگے نیکیاں کرنے کی سوچ رکھیں. بہت مقدس ایام آ رہے محرم الحرام کے, ان محرم الحرام میں ہم عبادت کا ذہن بنائیں. جو ماہ ختم ہو رہا ہے اس میں بھی قربانی کا درس تھا, ہم نے جانوروں کی قربانی کی. آنے والا مہینہ محرم الحرام اس میں بھی قربانی کا ایک عظیم واقعہ ہے. 10 محرم الحرام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے رفقا کے ساتھ کربلا کے میدان میں راہ خدا میں اپنی جان قربان کر دی. کوشش کیجئے اللہ تبارک و تعالی کو راضی کرنے کی اور سچی توبہ کرنے کی. اللہ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے, اللہ آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے. ان آخری ایام میں اپنا حساب ضرور کیجئے, تھوڑی دیر بیٹھ جائیے. اس کے لیے آپ مدنی انعامات کا رسالہ لے لیں. بعد وقت پتہ نہیں چلتا کہ کیا اکاؤنٹیبلٹی کریں, کیا احتساب کریں, کیا دیکھیں, کیا نیکی, کیا اچھا عمل, کیا برا عمل. مدنی انعامات کے رسالے حاصل کریں, خود بھی لیں, اپنے گھر والوں کو دیں اور دیکھیے کہ کن کن اعمال میں ہماری کیا کیا کمزوریاں ہیں اور اپنی زندگی کو مدنی انعامات کے سانچے میں ڈھالنے کی کوشش کریں. اللہ تعالی ہم سب کو دنیا اور آخرت کی بھلائیاں اور برکت عطا فرمائے. دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ رہیں, مدنی چینل دیکھتے رہیں اور اپنی قبر و آخرت کی تیاری کرتے رہیں. اللہ ہمارا ایمان سلامت رکھے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے.